میں نے تو یہ اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے جی کہ جیسے میں نے کوئی اپنے دونوں بچوں کو نیچر کے اوپر رکھا کہ وہ نیچر سے سیکھ لیں گے اور معاشرے سے سیکھ، چونکہ ہمارے برین ڈفرنس ہے، جیسے ہماری شکل ڈفرنس ہے اسی طرح ہمارے برین بھی ڈفرنس ہے، اسی طرح ہماری سوچ بھی ڈفرنس ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اپنے بچوں کو ایڈوائز کروں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ بننا ہے، آپ نے اس طریقے سے لائف گزارنا، تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ مجھے بچوں کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. یہ کیسی لائف ڈیزائن کر سکتے، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. آج میرے دونوں بچے جو ان کی سوچ ہے وہ انسانوں کی طرح ہے، اور سیم وہ سوچ بنی جو اس معاشرے سے میری سوچ بنی. ان کے بھی دوست مختلف کلچر کے تھے، مختلف ریلیجس کے تھے. دبئی ایک ملٹی کلچرل سٹی ہے، وہاں ان کی پیدائش ہوئی، وہاں ان کو پڑے بڑے. پھر 2011 سے وہ اسٹڈی کے لیے کینیڈا میں یہاں آ گئے. تو اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ میری بیٹی نے ایک ہسٹری قائم کی یہاں پہ. ایک یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا جو کینیڈا کی سب سے اچھی یونیورسٹی ہے وینکوور کے اندر، اس میں وہ انڈین اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی پریزیڈنٹ بن ایز پاکستان. میں ان انڈینز کا بھی تھینک ادا کرتا ہوں جن اسٹوڈنٹس نے میری بیٹی کو یہ چانس دیا. الیکشن ہوا، الیکشن میں وہ جیتی. یہاں پہ چونکہ سب کینیڈین ہیں، ایز کینیڈین ہی سارا کچھ ہوا، لیکن وہ ڈفرنس کمیونٹی سے جو ووٹ ملے اس کو. اسی طرح میرا بیٹا بھی ہے، جب میں اس سے بات کرتا ہوں، جب وہ اس کے خیالات دیکھتا ہوں تو وہ بڑے انسانی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسی نے مجھے ایڈوائز کیا کہ ہمارے اسٹاف کو بھی آپ ضرور سٹارٹ کریں ٹورزم کے لیے. تو میں اس بچے کی ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ، چونکہ میں نے سوشل ورک 10 سال کیا بنگلہ دیش کے اندر، تو کینیڈا بیچنے سے پہلے میں اس کو بنگلہ دیش میں لے، تاکہ اس کو دنیا کا بھی پتا چلے کہ غربت کیا چیز ہے. تو جب ہم ڈھاکہ میں پہنچے تو ڈھاکہ میں ہمیں ایک جگہ میں جانا تھا جس گھر میں ہمارا رہائش کا ارینج کیا ہوا تھا. تو وہاں ڈھاکہ میں تو تقریباً 5 کروڑ آدمی سائیکل رکشہ چلاتا ہے آج بھی. اگر آپ کبھی ڈھاکہ گئے ہیں یا مووی دیکھی ہوگی، وہ بڑا ٹف جاب ہے. تو ہم نے، چونکہ سارے سائیکل رکشے یوز کرتے تھے، تو میرے بیٹے نے اس کے اوپر بیٹھنے سے ریفیوز کیا. تو میں نے اس کو کہا اچھا آپ ایسا کریں، اس کو 5 کی جگہ 5% اس نے لینا ہے، آپ اس کو 50% دے دیں. تو اس نے کہا پاسبل ہی نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اس رکشے کے اوپر ایک انسان کے اوپر. یہ وہ چیزیں جو میں نے اپنے تجربات سے اپنے بچوں کو، جو میں نے جو ان کی تربیت کی، اس طرح کہنے کے بغیر جو میں نے کر کے دکھایا، اس کو انہوں نے. اسی طرح ایک دن میرے بچے نے کہیں، میری فیملی پاکستان میں تھی، تو اس کو میں ایک جگہ چھوڑ کے آیا شاپنگ مال میں، وہ اسکیئنگ کرنی تھی اس نے. تو پھر واپسی میں میں نے جب اس کو لیا تو میں نے کہا امیر ہم کون سے رستے سے جائیں. ایک جگہ، دبئی کی بات کر رہا ہوں میں، ایک جگہ میں ٹول ٹیکس ہے روڈ کے اوپر اور ایک جگہ فری ہے. تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا جو ٹیکس والی جگہ آپ نے ادھر سے جانا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کیسے گورنمنٹ کی ہیلپ نہیں کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی اپنے کردار سے اپنے بچوں کو دے سکتا ہے. وہ دیکھتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں سوشل ورک کر رہا ہوں، کیسے میں نے فیملی میں بیلنس رکھا ہوں. تو اس طرح میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور آج مجھے فخر ہے دونوں کے اوپر کہ وہ انسان ہیں، انسانوں کی طرح سوچتے ہیں. ہاں، میں نے کیا سیکھا اس دنیا میں نے صرف دنیا کا یہ سیکھا کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہی طرح کے پیدائش ہوتی ہے دنیا کے اندر 7 بلین آدمی. پھر میں نے بہت غور سے سوچا ہوا، اور میرے خیالات تو یہ ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کو، دوسرے انسان کو آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں کسی بھی وے سے، تو آپ ٹیررزم کی پہلے سٹیپ چڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح ہمارے لیے ہر انسان محترم. ہمارے لیے جو پاکستان کے اندر
جس کو ہم چھوٹے جاب کہتے ہیں، جس کو ہم اور جاب کہتے ہیں، یہ شرم کی بات ہے. ہمیں ان کا زیادہ احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے کام کریں. اس طرح اس ٹائم جو ابھی آج 26 مئی ہے، آج کے دن میں کہتا ہوں 2021، ہمیں چینج ہونا چاہیے. جس آدمی میں یہ قابلیت نہیں ہے چینج ہونا ہے، جس قوم میں یہ قابلیت نہیں ہے چینج ہونا، تو وہ سٹک ہو جاتے. آج اس دور کے اندر چونکہ دنیا پوری ایک ولیج بن گئی ہے، آپ پاکستان میں، میں کینیڈا کے اندر ابھی آمنے سامنے بیٹھے بات کر، جب اتنی فیسلٹیز ہو سکتی ہے تو ہمارا مائنڈ کیسے نہیں چینج ہو سکتا؟ کیا ہمیں کوئی مشینیں بنایا گیا ہے کہ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمیں طے کر دیا گیا؟ ہم ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات. ہماری سوچ بھی اتنی افضل ہونی چاہیے، اور ایز اے مسلم تو ہمیں اتنا اچھا ہونا چاہیے ہماری لوگ مثالیں دیں. ہمیں ہر لحاظ سے اس معاشرے کے لیے مستفید ہونا ہے، اس دنیا کے لیے مستفید ہونا ہے، اس دنیا کے لیے ہمیں لیڈر ہونا چاہیے. اور لیڈر کی جو خصوصیت ہے وہ سب کے ساتھ لو ہے، پلاننگ ہے. یہی ہمارا کام ہے. ہم انشاءاللہ آئی ہوپ کہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ابھی ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے، نئے بچے آ رہے ہیں، جو نئی بچیاں آ رہی ہیں، مجھے اپنی بچیوں کے اوپر بڑا، جب میں ان سے بات کبھی کرتا ہوں پاکستان جا کے، بچوں سے زیادہ تو بچیاں ہماری آگے ہیں، مینٹلی طور پہ بھی آگے ہیں، ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں، سوچ میں بھی آگے. تو انشاءاللہ جب یہ پریکٹیکلی مائیں بنے گی، بیویاں بنے گی، تو آہستہ آہستہ معاشرہ ٹھیک ہو رہا ہے. ہمارا بھی معاشرہ اس دنیا کے برابر ہو جائے گا. فائنینشیل ابھی سب میں پرابلمز ہیں تھوڑی ملکی طور پہ. میں آلویز ریکویسٹ کرتا ہوں سب کو اپنی کہ جتنا بھی میکسیمم آپ ٹیکس پے کریں تاکہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، ملکی حالات ٹھیک. وہ میں اس لیے تبلیغ کرتا ہوں ٹیکس کی کہ جب میں یہاں آیا تو مجھے ایڈوائز کیا گیا کہ جی آپ ٹیکس نہ پے کریں. ایک دفعہ آپ نے ٹیکس کے اندر چلے گئے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. تو میں نے کہا اگر میں نے کینیڈا کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہونا تو پھر کس کے ساتھ ہوں؟ تو آج میں کینیڈا کو وہ ٹیکس دیتا ہوں جو میں سیلری وڈرا کرتا ہوں دبئی کی. تو میں نے جب ان کا لا پڑھا تو اس میں یہ ضرور تھا کہ اگر کسی کے پاس نیشنلٹی ہے، نیشنل کینیڈا کا ہے، یا وہ پی آر ہولڈر ہے، تو جو بھی وہ دنیا کے اندر سیلری لیتا ہے تو اس کا وہ اس نے ٹیکس پے کرنا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں مجھے اس کے کتنے بینیفٹ ہوئے، کتنی سیٹسفیکشن آج. تو اس طرح میں فرسٹ پاکستانی ہوں جس نے یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے اپنی پرسنل، کریم فاؤنڈیشن کے نام پہ. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، ان کا نام کریم ہے. تو کریم فاؤنڈیشن کے نام سے میں نے وینکوور میں ایک فاؤنڈیشن بنائی، اور اس کا میں نے چندہ نہیں لیتا. میری رسپانسبلٹی ہے جتنا میں افورڈ کر سکتا ہوں اس کے حساب سے میں کام کروں. تو یہ بھی ایک بڑا پلاننگ کا حصہ. پھر ہم نے اس کو بھی جتنے پیسے دیتے ہیں کریم فاؤنڈیشن کو، اس کا آدھا خرچ کرتے ہیں. پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ جو کریم فاؤنڈیشن ہے یہ میرے بچوں کے اوپر کہیں بوجھ نہ بن جائے، یا وہ شاید اس کو لائک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو پھر میں نے کہا، میں نے ایک پراپرٹی خریدی دبئی کے اندر. تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ 40 سال تک اس کا رینٹ جو ہے یہ آپ کریم فاؤنڈیشن کو دیں گے، اور اس کے بعد یہ دونوں بہن بھائی تقسیم کر. اگر آپ کا دل کرے گا تو چلا لینا. تو ایٹ لیسٹ 40 سال کے لیے میں نے اس کو سیکھ کیا. تو یہ ساری چیزیں پلاننگ کے اندر ہیں، اور جو میں نے سیکھا وہ یہی سیکھا، جیسے جو آپ کا پھر سوال وہی تھا کہ لو کرو سب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانیت ہو، اس دنیا میں چھا جائیں، تو لیڈر بننا بڑی ضروری چیز ہے، اور افضل ہونا بڑا ضروری ہے. سر اور افضل صرف آپ باتوں سے نہیں ہو سکتا، زبردست کردار سے ہوں. جی سر پلیز. آپ نے اتنے ممالک پھرے ہیں کہ بحیثیت طالب علم میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس دنیا کے ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو سب سے بہتر سمجھا، اور وہ کیوں سمجھا سب سے بہتر؟ ابھی میرے پاس پاکستان کا ایکسپیرینس ہے، دبئی کا ایکسپیرینس ہے، اور کینیڈا کا. یہ میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ لائف صرف پاکستان رہا. پھر دبئی کے اندر تو گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے اسکول ہیں، اور ان کو ان کے فارنر بچے تو الاؤ ہی نہیں کرتے وہ، اور پھر پرائیویٹ اسکول ہے.
پھر کینیڈا کا میں نے دیکھا. تو جو میں نے کینیڈا کا دیکھا ہے، میرے خیال میں اگر کسی نے اپنا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے یا اپنا ملک ٹھیک کرنا ہے تو وہ کینیڈا کے ہر شعبے کو فالو کر سکتا. ایجوکیشن سے پہلے میں ایک بیلنس کی لائف کرتا ہوں. آپ کو انسانیت کیا ہے اور اس کے رائٹس کیا. بے شک کینیڈا آج سے 100 سال پہلے ڈفرنس تھا، جب اس نے جو اپنے خیالات تھے اس کے وہ ڈفرنس تھے، پھر انہوں نے بھی چینج کیے. آج کینیڈا کے اندر اتنے لوگ برابر ہیں، ایکول ہیں، کہ آج ہمارے ڈیفنس منسٹر جو ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم عہدہ ہے کینیڈا کے اندر، وہ ایک سردار ہیں، مسٹر سنگھ ہے، انڈیا سے تعلق ہے ان کا. تو یہ ہے کینیڈا کا. اور پھر آپ شاید آف لائن ہو گئے ہیں تو میں کنٹینیو اپنی بات کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے پوچھا تھا سوال ایجوکیشن کا. تو جو میں نے کینیڈا میں آ کے دیکھا وہ یہ ہے کہ 12 کلاس تک تو یہ سب فری ہے. پورے جتنے بھی اسکول ہیں وہ سارے گورنمنٹ کے بنے ہوئے ہیں. اور اسکول جو بنے ہوئے ہیں وہ جو اسپیشلی پرائمری اسکول ہیں وہ کمیونٹی کے اندر ہوتے ہیں تاکہ بچے پیدل آؤ. پھر اس کے علاوہ جو دو چیزیں میں نے یہاں دیکھی وہ ایک یہ ہے کہ اس میں جو اسکول کے جو ڈریس ہے وہ نہیں ہے. یہاں پہ گورنمنٹ آف کینیڈا یہ سوچتی ہے کہ جو ڈریس ہے اسکول کا وہ والدین کے اوپر ایک ایکسٹرا بوجھ کہ ان کے اپنے گھر کے کپڑے لیدا ہوں، پھر اسکول کے کپڑے لیدا ہوں، جوتے لیدا ہوں، تو وہ یہاں. پھر اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بکس نہیں، وہ اسکول میں جاتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، وہ اسکول کی کاپیاں یوز کرتے ہیں، پیپر یوز کرتے ہیں، اور وہ وہیں ختم کر کے پھر ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے کہ گھر میں آ کے انہوں نے کوئی دینی تعلیم لینی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ٹیوشن میں جانا ہے. تو اس طرح زیادہ میکسیمم ان کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس کے اوپر زیادہ زور. تو 12 کلاس تک تو ہر اسٹوڈنٹ کو کینیڈا کے اندر پڑھنا ہی. اور پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن ہے. ہائر ایجوکیشن میں آپ دیکھیں اگر 25% آپ فیس پے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ فیس پے نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ آف کینیڈا لون دیتی ہے ہر اسٹوڈنٹس کو جو اس نے اپنی زندگی کی ہائر ایجوکیشن کے لیے لینا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ اگر فار ایگزامپل 3,000 روپیہ لون لیتی پر منتھ ڈالر لیتی ہے تو اس کے جب وہ ایجوکیشن اپنی ختم کرتے ہیں، جب پریکٹیکل لائف میں چلتے ہیں تو پھر اس کو پے بیک کرنا ہے. تو اس میں کسی قسم کا کوئی ایکسٹرا یا انٹرسٹ شامل نہیں. تو وہ اس کے حسب استطاعت جو اس کو جاب ملتا ہے اس کے حساب سے وہ اپنی سیلری سے جو بھی دے سکتا ہے تو وہ اس نے پے بیک کرنا. تو یہ سارا ایجوکیشن نظام جو ہے کینیڈا کا میرے خیال میں دنیا کا سب سے بہتر، جس میں کوئی اسٹوڈنٹس کے لیے، فیملی کے لیے برڈن نہیں. اور پھر بچوں کو پیسے بھی ملتے ہیں، کچھ جو فیملی افورڈ نہیں کر سکتی ان کی ہیلپ بھی ہوتی ہے. تو باقی تو جو نظام جو ایجوکیشن ہے یہ پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے. دو شعبے ایسے ہیں جو ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا، یہ جن ملکوں میں پرائیویٹ ہے وہ بزنس. تو یہ دو شعبے 100% گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. اجازت نہیں ہونی ہے پرائیویٹ بزنس کرنے کی تاکہ ہر آدمی مستفید ہو سکے. ابھی ہمارے ہاں جو اسکول ہے اس میں پرائم منسٹر کا بچہ بھی اسی اسکول میں جاتا ہے، وہ لیبر کا بچہ بھی اسی اسکول میں. اسی طرح جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ہاسپٹل وہ بھی سارے گورنمنٹ کے ہیں، وہ بھی اسی میں جاتے ہیں، وہ آدمی بھی اسی میں جاتا ہے. میرا اتفاق ہوا ہاسپٹل میں جانے کا یہاں، تو میں نے سمجھا یہ ساری بلڈنگ ہی میری ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا اور میں سمجھتا تھا یہ ڈاکٹر جتنے ہیں یا جتنا اسٹاف ہے یہ میرا ہی ہے، میں نے رکھا ہوا ہے. جیسے میرا دبئی کے اندر اسٹاف میرے لیے کام کرتا ہے، یہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. ہر گھنٹے کے بعد چیکنگ ہوتی تھی، نرس آتی تھی، وہ چیک کرتی تھی آپ ٹھیک ہے، کچھ پرابلم نہیں ہے، پوچھتی. ایون جب میں سویا ہوا ہوتا تھا تو رات کو بھی ان کی ڈیوٹی، ہر گھنٹے کے بعد ڈور کھولنا اور آ کے دیکھنا ہے پیشنٹ کیا کر سویا. اس طرح یہ چیزیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے کینیڈا کا سب سے دنیا میں سب سے، تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جیسے بھی گورنمنٹ دوسرے محکمے چلاتی ہے، اس محکمے کے اوپر سب سے زیادہ جو اخراجات ہیں وہ ایجوکیشن کے اوپر کرنے چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا فیوچر بنے گی، جو ہمارا کل کو آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کنٹرول. اور دوسرا اس میں سلیبس ایک ہونا چاہیے. سلیبس مسٹ ایک ہے، غریب آدمی کے لیے بھی وہی سلیبس ہونا چاہیے، امیر آدمی کے لیے بھی وہی سلیبس ہونا چاہیے. ہاں دوسری چیزیں یہ ہے کہ جب وہ ایک اسکول ایک نظام سسٹم ہوگا
तो उसमें जब ये अमीर और गरीब इकट्ठे पढ़ेंगे तो फिर उनमें दोस्ती भी होगी, तो फिर वो जो तफरका हमने डाला हुआ है उससे भी जान छूट जाएगी। क्योंकि सबने कल को वर्क तो गवर्नमेंट के लिए ही करना है, और अगर सिलेबस एक है तो सारे एक ही समझेंगे, सारे मामला तो एक समझेंगे। हाँ, कुछ फैसिलिटीज हैं, अल्लाह ताला ने चूंकि बराबर नहीं किया हुआ, हमारे निज़ाम को पूरी दुनिया में एक दूसरे के ऊपर फौकियत दी हुई है, तो इस तरह वो एक नेचर है निज़ाम, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर एक बच्चा गाड़ी में स्कूल आता है तो उसका हक है गाड़ी में स्कूल आना, उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं। एक बच्चा साइकिल में आता है, पर जब दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो वो दोस्त, फिर आस्ता आस्ता सारे इक्वल हो जाएंगे। हमें सबको इक्वल करना है, हमें सब में मस्जिद में इक्वल नहीं होना, हमें प्रैक्टिकली लाइफ में इक्वल। जैसे मस्जिद का निजाम है, सब एक सफ में खड़े हो गए, महमूद और रियाज ने बंदा रहा, इसी तरह हमें प्रैक्टिकली लाइफ में, हमारे स्कूल में, हमारे एवरी लाइफ के अंदर इक्वल। सब इंसान इक्वल, कोई छोटा नहीं है, कोई